Assalamu alaikum students. Welcome to the 26th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to be continuing on some of the ideas we had discussed in the previous lecture and going to be talking about the linkages of culture and politics. So, in order to do this, we are going to be, like we said, and like we've been discussing, look at the idea of political organization. How are political institutions organized in different types of culture? So in this regard, if you remember, we had talked about more basic levels of political organization, جہاں پر ہم نے چیف ٹرمز، بینڈز کی بات کی تھی، ٹرائبس کی بات کی تھی. آج ہم ذرا سیاست جو اسٹیبلشڈ سینس میں سیاست ہوتی ہے، یعنی کہ جو اسٹیٹ سسٹم ہوتا ہے، آج ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. سو ابتدا کریں گے لیکچر کی بائی فوکسنگ آن دس آئیڈیا آف دا اسٹیٹ سسٹم، اور پھر ذرا ایک میکرو اینگل لیں گے ویئر وی ول فوکس آن دی آئیڈیا آف تھیریز، کہ کیا تھیریز ہیں جو پھر لوگوں نے فارمولیٹ کی ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ نے، مختلف اینتھروپولوجسٹ نے، ان آرڈر ٹو گیو an idea of the larger theories at work which help human beings organize themselves in particular political systems. کیا compulsions ہیں اس کی. And as cultural anthropologists, we are interested in knowing these bigger theories because they help us help our understanding become broader. And ہم اس کی بھی طرف چلیں گے. سو اب پہلے بات شروع کرتے ہیں ود دا اسٹیٹ سسٹم. اب اسٹیٹ سسٹم میں آپ دیکھیں گے the first thing to notice is that state systems have the greatest amount of political integration, specialized political roles, and maintain authority on the basis of an ideology. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جی آئیڈیالوجی کا ذکر ہو رہا ہے. آئیڈیالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم مزید جا کر وضاحت کریں گے، بٹ نوٹس کہ آئیڈیالوجی از اے کی ورڈ ہیئر. Notice that political integration is a key word here. Notice that specialized political roles are key words. Now what I will do is try and focus in on these ideas of integration, this idea of specialization, and the idea of ideology. اب بیسکلی اگر آپ کو یاد ہو کہ اسٹیٹ سسٹم جو ہے، اسٹیٹ سسٹم کے علاوہ جو سسٹمز ہیں وہاں پر اتنی انٹیگریشن موجود نہیں ہے. یہ صرف اسٹیٹ سسٹم کا ہی ایک یونیک فیچر ہے کہ یہاں پر اتنی انٹیگریشن ہے اور اسپیشلائزیشن ہے آف پولیٹیکل رولز. اب اگر آپ اسمالر اسکیل سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہاں پر بینڈ سسٹم میں نہ تو ہائرارکی ہوگی سیاست دانوں کی، نہ ہی ان کے کوئی اسپیشلائزڈ فنکشنز ہوں گے کہ جی یہ فلانا جو سیاست دان ہے اس کا یہ عہدہ ہے اور اس کا یہ پارٹی نے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں. اس طرح کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ صرف اسٹیٹ سسٹم میں ہی نظر آتی ہے. سو اب جو انیوٹ ہے، یا اگر کالاہاری ڈیزرٹ میں نیوور کی ہم نے وہ سدرن سودان سے مثال لی تھی، اب وہاں پر جو سیاست کا جو مقصد ہے وہ اسٹیٹ سسٹم کی سیاست کے مقصد سے بہت کم اسپیشلائزڈ ہے. اور انٹیگریشن بھی جو ہے سیاست کی وہ اسٹیٹ سسٹم میں خاصی زیادہ ہے. آئی مین دیر از اے لنکیج بٹوین پالیٹیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. دیر از اے لنکیج بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دا آفیشیل اسٹیٹ سسٹم، بٹوین دا نیشنل اسمبلیز، بٹوین دا پروونشل اسمبلیز. ہر مختلف اسٹیٹ کے جو پھر کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سلائٹلی ویری کرتی ہیں. بٹ دی آئیڈیا از کہ اسٹیٹ سسٹم میں اسپیشلائزڈ رولز ہوتے ہیں سیاست دانوں کے، اور ان کی آپس میں انٹیگریشن ہوتی ہے. دیر از ایون اے لنک بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا پارٹی ان پاور، اینڈ دی ادر از سپوز ٹو کیپ اے چیک آن دا پارٹی ان پاور، کہ وہ جب ان کی وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تو وہ یہ نہیں کہ جو ان کا دل چاہے وہ کریں، کیونکہ ایک اپوزیشن ہے جو
کانسٹنٹلی ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے, ان کو پبلک آئی میں کرٹیسائز کر رہی ہے. تو یہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنسز جو ہیں سیاست میں, یہ اسٹیٹ سسٹم میں ہوتے ہیں. اور آئیڈیالوجی جو ہے اس کی ہم نے بات کی ہے کہ جی آئیڈیالوجی اب پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو وہ اس کا پورا ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے جس کے تحت وہ لوگوں سے پھر ووٹ مانگتی ہے. سو کلچرلی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آبویسلی پارٹیز کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوتے ہیں, وہ ان کو پاور میں لے کر آتے ہیں. جب وہ ان کو پاور میں لے کر آتے ہیں تو پھر وہ سیاست کے تحت جو نظام ہوتا ہے, جو سسٹم ہوتا ہے, اس میں تبدیلیاں آتی ہیں, چینجز آتے ہیں, امپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. I mean, if the government is good and efficient and it has a particular vision that it tries to embark on, ظاہر ہے لوگوں کو ان کے اکنامکلی ان کو فرق پڑے گا, ان کے حالات دن کی جو ڈیلی لائف ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا. So these are things that the political systems have clear implications on culture, and this is why cultural anthropologists are very concerned, and they see a marked difference between the state of human beings existing in a band, for example, or in a tribe or a chiefdom or a state system. So یہ جو فرق ہے یہ کلچرلی اس کے اثرات جو ہیں وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے خاصے واضح ہیں, and that is why cultural anthropologists need to consider this idea of political organization. اب اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جی اسٹیٹ سسٹم, پھر اور کیا اسٹیٹ سسٹم کی یونیک چیزیں ہیں which differentiates it from other types of political organization. ایک اور چیز یہ ہے کہ states are associated with intensive agriculture, market economies, urbanization and complex forms of social stratification. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم ان ساری باتوں کی, اب تو یہ سارے ورڈز فیملیئر ہونے چاہیے آپ کو کہ جی اسٹریٹیفیکیشن کیا ہے, اربنائزیشن کیا ہے, اسپیشلائزیشن کیا ہے, کیونکہ ہم اور ان کے اثرات جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر, ان کے کلچرز کے اوپر کیا ہوتے ہیں. اینڈ ناؤ دی آئیڈیا از کہ ہم ان ساری یہ جو ہم نے ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کر لی ہے اس کے بیسس کے اوپر اب ہم مزید اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, جو کمپلیکسٹیز ہیں, اب ہم اس کے اوپر زور دے سکیں. سو وی شوڈ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ فوکس اینڈ دیٹ کمپریہنسو پکچر کہ جی اب ظاہر ہے اگر اسٹیٹ سسٹم ہے وہاں پر اگر مارکیٹ میکنزمز ہیں, اسپیشلائزیشن ہے, تو اس کے اثرات جو ہیں ایک نارمل انسان کی زندگی پر اور اس کے رہن سہن کے انداز پر, وہ ظاہر ہے اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا. اگر ہم نے بات کی تھی گلوبلائزیشن کی مثال کے طور پر کہ گلوبلائزیشن ایسا فینومینا ہے کہ وہ مارکیٹ سسٹم کو آلٹر کر رہا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ اگر آپ دیہات میں بھی رہ رہے ہوں اور آپ امبرائڈری کا یا کارپیٹ ویونگ کا کام کر رہے ہوں تو آپ کی زندگی کے اوپر بھی گلوبلائزیشن کا جو فینومینا ہے, مارکیٹ لبرلائزیشن کا جو فینومینا ہے, وہ آپ کی ڈیلی لائف کے اوپر بھی اثر کر سکتا ہے. سو یہ جو امپیکٹس ہیں یہ اتنے وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں. اینڈ یہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشن کا جو میکنزم ہے, کیونکہ اب اس کے تحت ہی پالیٹکس اینڈ اکانومی ایز یو نو آر کلوزلی ریلیٹڈ. سو دی آئیڈیا کہ جی پالیٹکس جو ہے اور اکنامکس جو ہے, مینز آف پروڈکشن جو ہے, مارکیٹ سسٹم جو ہے, لوگ کیا کام کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اب یہ ساری چیزیں پالیٹکس آرگنائز کر رہا ہے. اینڈ آبویسلی لوگ جو چیزیں کریں گے اور ان کو جو ریوارڈز ملیں گے وہ ان کی زندگی کے اوپر کافی گہرا اس کا جو ہے اثر ہوگا. اینڈ دیٹ از وائی cultural anthropologist is going to be concerned with the idea of political organization and with the idea of the state system, and seeing کہ یہاں پر جی اسپیشلائزیشن زیادہ ہے, مارکیٹ میکنزم ہے, اس کا پھر کلچر کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اب اسی طرح اب اگر ہسٹری کے اینگل سے دیکھیں, کیونکہ یو نو کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ اس کے حالات کیا ہیں. سو اوور ٹائم ان ڈفرینٹ پلیسز یہ لمیٹیشنز جو ہیں, یہ باؤنڈریز جو ہیں, یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. صرف امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ ٹرائز ٹو سی کہ جی مختلف لوگ جو ہیں وہ اوور ٹائم کیوں ان کے بیہیویئرز چینج ہوئے,
ایک ہی انسان ہے وہ مختلف علاقوں میں رہتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے کیوں رہتا ہے. سو یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ وہ کرتے ہیں, اس چیز میں ان کی انٹرسٹ ہے, بٹ دے آر ناٹ لمیٹڈ کہ جی یہ تو 150 سال پرانی بات ہے, اب چھوڑیں جی, اب تو انسان کہیں اور پہنچ گیا. I mean, that is not a concern because they look at things from an evolutionary perspective. So, from this historical perspective, going back to thousands of years, cultural anthropologists notice کہ جی state system جو ہے وہ بڑی دیر سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. So, let's go towards this point now. کہ states began to form 5,500 years ago with the Greek city-states and the Roman Empire, providing impressive examples of state-based political organization. اب اگر آپ ہسٹری میں 500 سال 5,500 سال اگر آپ ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں, which is a long time ago, even then there was the genesis, the beginning of state formation, of this idea of, a political city-state. اس زمانے میں گریس میں سٹی اسٹیٹس جو تھیں وہ فارم ہونی شروع ہو گئی تھیں. پیپل, دی آئیڈیا آف پیپل ووٹنگ واز بیکمنگ پاپولر 5,000 years ago. اینڈ ظاہر ہے اب وہ جو گریک سٹی اسٹیٹ تھی وہاں پر یہ آئیڈیا آف سٹیزن تو تھا کہ جی ایک سٹیزن جو ہے ہی نیڈس ٹو ہیو سم سے ان دا پولیٹیکل سسٹم, بٹ اس میں کئی ویکنیسز بھی تھیں. فار ایگزامپل ویمن اینڈ پیپل ہو ور ناٹ فرام گریس اٹ سیلف. اب گریک امپائر تو اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ الیگزینڈر دا گریٹ کیم ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ. وہ جو گریک تھا ہی کیم ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ فرام گریس. سو اتنے بڑے امپائر میں وہ صرف اپنی جو سٹی اسٹیٹس تھیں ان کے جو باشندے تھے وہ ان کے سٹیزنز کنسیڈر ہوتے تھے. سو دا پوائنٹ بینگ کہ اب جو سٹیزن کا نوشن ہے وہ چینج ہوا ہے آبویسلی اوور ٹائم. آئی مین جو رومن امپائر میں جو آئیڈیا آف پولیٹیکل آرگنائزیشن تھا, یا جو مصر میں آئیڈیا آف پولیٹیکل آرگنائزیشن تھا جہاں پر فیروز تھے, وہ ظاہر ہے آج کل کے پالیٹکس اینڈ آج کل کی سیاست سے وہ مختلف آئیڈیا تھا, ان مختلف حالات تھے. اینڈ جو لوگ اس سسٹم کے نیچے رہتے تھے ان کی بھی نارمل ایوری ڈے لائف جو تھی وہ ہماری لائف سے مختلف ہے. آئی مین اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ اس طرح کا جو پولیٹیکل آرگنائزیشن کا سسٹم ہے یہ آج کل کی بات نہیں ہے یا 100-200 سال کی بات نہیں ہے. یہ دس کائنڈ آف اے پولیٹیکل آرگنائزیشن has been discovered by human beings and is being implemented by human beings since more than 5,000 years. So this is something that we should be able to understand and should be able to think کہ اب اس میں اس طرح کا جو سسٹم ہے اس میں کیا ویریشنز آئی ہیں اوور ٹائم, اینڈ واٹ ڈفرنسز ود ان دس سسٹم ایگزسٹ ان دا پریزنٹ ٹائم. اب ہر جگہ سیاست, ہر ملک کی سیاست مختلف ہوتی ہے اور اس کے لوگوں کو کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اور ان کی جو زندگی پر اس سیاست کا اثر ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہے. اینڈ آپ کوئی بھی چینل نیوز کا اگر آن کر کے دیکھ لیں تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی آپ کو وضاحت وہاں پر مل جائے گی. اب اس کے بعد ویل گو ٹو another ایشو. اب وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس ہیو اے مونوپلی آن دا یوز آف فورس اینڈ کین میک اینڈ انفورس لاز, collect taxes and recruit labor for military service and public works. اب جو اسٹیٹ سسٹم ہے اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں. اگر آپ 5,000 سال سے بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے اسٹیٹ میں جو اس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کی طرف چلیں کہ جی اسٹیٹ اگر 5,000 سال سے چینج ہو رہی ہے اور آج کل کے زمانے میں بھی اسٹیٹ جو سسٹم ہے, سیاست کا سسٹم ہے, وہ ایک جیسا نہیں ہے, یونیفارم نہیں ہے, دنیا میں بہت سے مختلف سسٹمز ہیں. تو دین واٹ از اے اسٹیٹ بیسڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن سسٹم ہے کیا, اس میں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ اگر وہ اتنا مختلف ہے, ٹائم کے اوور بھی چینج کر رہا ہے, تو اس میں جو ایک چیز جو کنسسٹنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, سنس کلچرل اینتھروپولوجی از اے ملٹی ڈسپلنری فیلڈ, relies on economics, political science, sociology
to obtain information regarding human beings and human behavior. تو اس لیے even a cultural anthropologist will be interested in this definition, and یہ definition یہ ہے کہ state جو ہے وہ monopoly رکھتی ہے on the use of force. اب state میں یہ ہے کہ army and police جو ہے they can use force to keep in check for the interest of the people, for the purpose of justice, for the purpose of protecting them from outside enemies. They have a monopoly on the use of force. Ab state system does not allow کہ جی small bands of people are armed and taking law into their own hands. یہ جو idea ہے وہ illegal ہوگا within a state. So state کا جو definition ہے وہ یہ ہے کہ it has a monopoly on the use of force. ایک یہ definition ہے state کی. پھر state کا یہ ہے کہ state collects taxes. وہ لوگ جو لوگوں کی آمدنی ہے اس کے مطابق مختلف فارمولاز کے مطابق لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے, لوگوں سے پیسے لیتی ہے اسٹیٹ, اور پھر ریڈسٹریبیوٹ کرتی ہے جہاں پر اٹ فیلز کے نیڈ ہے. پبلک ورکس کرانے ہیں, جو ہیو ناٹس ہیں ان کو پیسے دینے ہیں, چاہے وہ ڈیسٹیٹیوٹ ہیں چاہے وہ بلو دا پاورٹی لائن ہیں. سو یہ جو کام کاج ہے یہ اسٹیٹ کی پھر ذمہ داری بن جاتا ہے. دا اسٹیٹ کین آلسو ریکروٹ پیپل ٹو جوائن دی آرمی فار ایگزامپل. آئی مین اگر وار ہو جائے تو ڈرافٹ a lot of modern day states وہ پھر ڈرافٹ کرتی ہیں, لوگوں کو بھرتی کرتی ہیں جو سٹیزنز ہیں جو کہ ہیلدی ہیں, they are obliged to go and fight for their country. So یہ بھی اسٹیٹ سسٹم کا یہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے یہ اس کا یونیک فیچر ہے. سو اس طرح کی جو باتیں ہیں these are the things that one can look at and see کہ جی اچھا یہ اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو that means کہ اسٹیٹ سسٹم ان پلیس ہے, چاہے اس میں پولیٹیکل آرگنائزیشن اینڈ جو اس کے کلچرل امپیکٹس ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تبدیل ہو رہے ہیں ایون ود ان اے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ مختلف ہیں, مگر اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یو کین سے کہ جی یہ اسٹیٹ سسٹم ہے. اب I'll take you towards the idea of the nation state کہ جی نیشن اسٹیٹ کیا چیز ہے. اب یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی نیشن اسٹیٹس. تو what is a nation state? A nation is a group of people sharing a common symbolic identity, culture, history and religion. اب اس میں بالخصوص جو آئیڈیا ہے نا کلچر کا, ریلیجن کا, ہسٹری کا اینڈ دی آئیڈیا آف اے نیشن, یہ تو کلچرل اینتھروپولوجسٹ کے لیے دس از سم تھنگ وچ ڈیزروز اے لاٹ آف فوکس, اے لاٹ آف اٹینشن, کیونکہ بیسکلی ایز کلچرل اینتھروپولوجسٹ our primary concern is to be able to look at cultures, to be able to understand what people think, how they behave, ان کے حالات کیا ہیں اور وہ حالات ان کی تھاٹس کو, ان کے بیہیویئر کو کیسے افیکٹ کر رہی ہیں, رائٹ. سو اب یو کین امیجن کہ جی نیشن کا جو آئیڈیا ہے تو وہ ایک کلچرل اس میں ایسپیکٹ ہے, تو یہ تو دس از ویری 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 انٹرسٹنگ فار پیپل لائک اس ہو ٹرائنگ ٹو اسٹڈی کلچرل اینتھروپولوجی. سو یہ تو ایک بات ہوگی نیشن کے بارے میں. اب آئی ول ٹیک یو ٹو دی آئیڈیا آف the state and try to merge these two definitions, کیونکہ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ prominent ہیں. اینڈ یو شوڈ آلسو ریکال کہ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ آج کل کے حالات میں دی آئیڈیا آف tribes and chiefdoms and bands is relevant, but پاپولیشن اگر آپ دنیا کی 6 بلین پاپولیشن دیکھیں تو اس میں سے a majority of the world is right now organized into nation states. So nation states کے اندر you can find chiefdoms and tribes and bands, but دنیا میں ہر جگہ جو سب سے prominent political organization کا سسٹم اس وقت ہے وہ state system ہے. اینڈ اب ہم یہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے اب ہم نیشن اسٹیٹ کی طرف واپس چلتے ہیں, اینڈ وی ول گو اینڈ سی کہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ اور اس میں کیا کیا یونیک فیچرز ہیں. دا ادر تھنگ ٹو نوٹس از دیٹ اے اسٹیٹ از اے پولیٹیکل اسٹرکچر لائک بینڈز,
tribes and chiefdoms. اب جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی 4 قسم کے اگر پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں, پولیٹیکل آرگنائزیشن کے طریقے ہیں, جس میں بینڈ سے آپ شروع ہوں, بہت بیسک قسم کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اور وہاں ایگیلیٹیرینزم بھی ہے, انیکوالٹی کم ہے, اتنا کوئی سیاست دان جو ہے وہ اتنا اس کے اسپیشلائزڈ فنکشنز نہیں ہیں, اس کا معاوضہ اتنا زیادہ نہیں ہے, وچ کوڈ بی ٹو سم ون اے گڈ تھنگ کہ جی یہ تو سارے برابر لوگ ہیں. اینڈ پھر آئیڈیا ہے کہ جی ٹرائبس ہیں, ٹرائبس میں کنشپ وغیرہ امپورٹنٹ ہے, وہاں پر بھی اتنی اونچ نیچ نہیں ہے. پھر وہاں سے ہم چلے تھے ٹو دی آئیڈیا آف چیفڈمس, اینڈ پھر کہ جی اسٹیٹ, اور اسٹیٹ جو ہے اس وقت پریڈومیننٹ ہے, 5000 سال سے ہے اسٹیٹ, بٹ تبدیل ہوتا گیا آئیڈیا آف اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن. اینڈ اس وقت جو ہے وہ آئیڈیا سب سے پرومیننٹ جو ہے وہ اسٹیٹ سسٹم کا ہے. سو اب اس کنٹینیوٹی میں آتے ہوئے ہم نے ایک آئیڈیا انٹروڈیوس کر دیا ہے آف دا نیشن اینڈ دی آئیڈیا آف دا نیشن اسٹیٹ, کہ جی نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا سسٹم ہے جہاں پر جو نیشن ہیں, یعنی کہ ایک ہی طرح کا لوگوں کا جو کلچر اور ہسٹری اور ریلیجن ہے, اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اصولاً دے شوڈ بی ون نیشن. And this is something that has an idea which has sparked the imagination of many independence movements around the world. If you look at world history, تو آپ دیکھیں گے کہ جب انڈیپینڈنس کی جنگیں ہو رہی تھیں تو یہ آئیڈیا آف دا نیشن اسٹیٹ کہ جی یہ ایک لوگ ہیں, یہ ان کا ایک بلیف سسٹم ہے, ان کی ایک زبان ہے یا ان کی ایک ایتھنیسٹی ہے, تو ان کو حق ملنا چاہیے کہ they have their own state, they should have their own nation state. So this is something that has affected many lives and many cultures and many societies around the world in the recent past. So یہ اس کی اہمیت جو ہے you should be able to realize for yourself. اب آپ کو ایک اور آئیڈیا میں انٹروڈیوس کرتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے, اینڈ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ جو ہے that refers to a group of people sharing a common cultural background and is unified by a political structure that they consider to be legitimate. اب جو آئیڈیا ہے نیشن اسٹیٹ کا اس میں یہ ہے کہ لوگ بھی اعتراف کریں کہ جی یہ آئیڈیا جو ہے یہ لیجیٹمیٹ آئیڈیا ہے, ہاں ہم واقعی ہی ایک لوگ ہیں, ہم جو ہیں ہماری ایک شیئرڈ آئیڈینٹی ہے, ایک شیئرڈ کلچر ہے, اور اس کے بیسس کے اوپر ہمیں ایک ہی اسٹیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. سو دیٹ آئیڈیا آف people sharing this idea of being a nation is very important. ورنہ تو it's a idea that's thrust upon them. پھر یہ ہوتا ہے کہ, اور یہ دنیا میں ہے بھی, کہ نیشن اسٹیٹس جلدی جلدی بن گئی ہیں مگر اس کے اندر فرقہ بازی شروع ہو گئی ہے, ایتھنک ٹینشنز ہیں, وائلنس ہے. اگر آپ افریقن ہسٹری دیکھیں تو وہاں پر تو یہ this has led to tremendous bloodshed, this idea of ethnic conflicts. اور اس میں یہی پرابلم ہوا کہ مختلف ایتھنیسٹیز کو آپس میں زبردستی جوڑ دیا گیا, اور ان کے پھر آپس میں جو میجورٹیز اینڈ مائنورٹیز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آئی مین اف یو کنسیڈر دا کیس آف دا ایتھنک ٹوتسی اینڈ دا ہوٹوز ان روانڈا, تو یہ ارلی 1990s میں آئی مین this problem reached serious level of disturbance and led to the loss of countless lives. So these are things again and again I'm trying to point out to you کہ یہ صرف abstract ideas نہیں ہیں, ان کی implications in everyday life in current times can be felt, and that's why a cultural anthropologist has to be able to understand these types of situations. The last point here is that few of the world's 200 nation states have homogeneous populations to fit the description of a nation state. Homogeneous کیا ہوتا ہے؟ Homogeneous ہوتا ہے ایک جیسا. سو اگر آپ جو تقریباً رفلی 200 کے قریب جو نیشن اسٹیٹس ہیں دنیا میں, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں تو یو وڈ بی ایبل ٹو ریئلائز کہ جی ان 200 اسٹیٹس میں بہت کم ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر ساری جو پاپولیشن ہے ان کا ایک ہی مذہب ہے,
ان کی ایک ہی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے, ان کے جو طور طریقے رسم و رواج ہیں وہ سارے ایک ہی ہیں. آئی مین ان دا پریکٹیکل ورلڈ کہنا آسان ہے کہ جی ایک جیسے لوگ ہیں تو وہ ایک اسٹیٹ میں ان کا شمار ہو. اب دیٹ از ناٹ نیسسریلی دا کیس, کیونکہ پروونشل سطح پہ ایتھنک بیسس پر, ریلیجس بیسس پر, لینگویج بیسس پر, کسٹمز کے بیسس پہ دے آر all these different types of people. So the world is very heterogeneous in that sense, which is the opposite of homogeneous. So اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دنیا میں جو نیشن اسٹیٹس ہیں وہ کہلاتی تو ہیں نیشن اسٹیٹس, مگر وہاں پر ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیں, وہاں پر you will find different customs, different cultures, different tribes, different people with different ideas, different languages. So یہ کہنا تو بہت آسان ہے, اینڈ کئی کیسز میں جب زیادہ ہی اس طرح کی ٹینشنز ہوں تو وائلنس ہو جاتا ہے, سول وارز ہو جاتی ہیں, ریبیلینز ہو جاتی ہیں. دیز کین لیڈ ٹو سیریس پرابلمز آلسو, جب آپس میں لڑائی ہو جائے ان مختلف گروپس کی, پولیٹیکلی اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. مگر کئی ملک جو ہیں, زیادہ تر ملک جو ہیں, they can juggle their different identities, recognize a certain amount of freedom, give a certain amount of respect to that difference, and still have this idea of a superimposed idea of a state کہ ہم جی سارے ایک نیشن ہیں, کیونکہ ہمارے میں کئی جو بیسک ہمارے فیچرز ہیں وہ ان کامن ہیں, and on the basis of those common features we deserve to be called nation states. سو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس قسم کی پولیٹیکل آرگنائزیشن کی, آئی ہوپ ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر وضاحت بھی یہاں کر دی ہے, اینڈ دس ول آلسو گیٹ یو تھنکنگ. اب آئی تھنک ٹائم ہو گیا ہے دیٹ وی کین سیفلی گو ٹورڈز دی آئیڈیا. اب ہم نے 4 اسپیسیفک مثالوں کی بات تو کر لی ہے کہ جی پولیٹیکل آرگنائزیشن میں 4 اس طرح قسم کی مختلف جو ہیں آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, یعنی کہ ٹرائبز اینڈ چیفڈمز اینڈ بینڈز اینڈ دا اسٹیٹ سسٹم. اب ہم یہ کریں گے کہ نوئنگ کہ جی یہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں, اور ان ڈفرینٹ ٹائمز اینڈ ڈفرینٹ لیولز آف ریکوائرمنٹس, اینڈ لوگوں کے جو اپنی ضروریات ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ جو آرگنائزیشنز ہیں, پولیٹیکل آرگنائزیشنز, یہ پاپولر ہوئی ہیں یا ان میں چینجز آئے ہیں. سو اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اب وی ول ٹرائی ٹو گو ٹورڈز اے میکرو ایشو. اینڈ میکرو ایشو مطلب لارجر سینس میں اب ہم دیکھیں گے کہ جی ان سارے پولیٹیکل آرگنائزیشن کے سسٹمز کو دیکھتے ہوئے کیا تھیریز جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. سو کیا لارجر تھیریز ہیں کہ کیا پھر لوگوں نے اس طرح کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کیا ایکسپلینیشن forward kiya. If you remember, we had mentioned the idea of a hypothesis and looking at evidence on ground and seeing کہ جی evidence on ground جو ہے وہ اس سے hypothesis جو ہے وہ refute ہوتا ہے, reject ہوتا ہے, یا accept ہوتا ہے, یا reinforce ہوتا ہے. So اب یہ ساری چیزیں یاد رکھتے ہوئے now we will turn to some of these political theories, and I will discuss 3 major political theories کہ جی پولیٹیکل آرگنائزیشن بالخصوص کلچرل اینتھروپولوجسٹ کی نگاہ سے کیوں لوگوں کی کیا ضرورت ہے, کلچرل کمپلشنس کیا ہیں کہ وہ پولیٹیکلی آرگنائز ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. سو اب یہ جو تھیریز ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن کی وجہ کو تلاش کر رہی ہیں. سو تھیریز explaining the rise of state systems of government have centered on the question of why people surrender some of their autonomy to the power and authority of the state. I will reinforce this point again کہ basic مقصد جو ہے ان theories کا وہ, کیونکہ particularly اب اگر کوئی economist ہوگا تو وہ ذرا slightly اس کی جو ریسرچ کا مقصد ہوگا وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوگا. Here as a cultural anthropologist we are primarily concerned with human beings. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہیومن
جو انٹینشنز ہیں اس کے بیسس پہ وائی وڈ ہیومن بینگز وانٹ ٹو گیو اپ پاور. ان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ جی وہ جو چاہتے ہیں وہ زندگی اس طرح اپنی زندگی میں اس طرح وہ چیزیں کریں, اپنے رولز خود بنائیں. وائی ڈو دے سے کہ جی سم ون ایلس کین ڈٹرمن فار اس کہ جی یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, ہم ان رولز کو فالو کریں, ہم یہ چیزیں کریں, یہ صحیح طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا. وائی شوڈ دے لیٹ اسٹیٹ ڈیسائڈ, وائی شوڈ دے گیو دا اسٹیٹ این اتھارٹی کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو پنش کیا جائے. اب لوگ یہ پاور زیادہ تر جو ہے یہ انڈیویجولز میں یہ پاور نہیں ہوتی ہے, یہ اسٹیٹ میں الٹیمیٹلی فار این اڈلٹ سٹیزن اگر وہ کوئی غلطی کرے گا اس طرح کی تو وہ جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے وہ اسٹیٹ سسٹم کا ہے, وہ جو ایک نظام بنا ہوا ہے وہ اس کو اس کے بیہیویئر کو مانیٹر کر کے اس کو پنش کر سکتا ہے. اینڈ زیادہ تر جو سٹیزنز ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں. آئی مین دے ڈونٹ لائک دس آئیڈیا اینڈ آئی مین اف دے آر کاٹ دین دے ہیو ٹو ایکسپٹ the idea of being punished. اور یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ جو ہے انسانوں کی وہ تو یہ ہے نا کہ جی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک کے جو قانون ہیں ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کریں گے اور نہیں کرنی چاہیے. سو these types of thoughts imply کہ انسان جو ہیں وہ بیسکلی پاور جو ہے وہ اور کنٹرول جو ہے وہ کسی ایک اتھارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کے کسی اتھارٹی کو سپرد کر دیتے ہیں. سو کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, وائی ڈز دس ہیپن, وائی از اتھارٹی گیون ٹو دس پولیٹیکل آرگنائزیشن. سو دس از واٹ انٹرسٹ. اب اس میں ہم صرف اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں, اٹس آل types of political organization کہ why do we as individuals listen to other people or to other systems that we allow to be superimposed upon us. So اس میں I mean we do use the term state because essentially the idea is to look at, as we know, the state system supersedes everything else. So when one is looking at the state system, one is also looking at lesser types of political organization. So اس میں بیسکلی آئیڈیا جو ہے وہ جو تین میں تھیریز آپ کے لیے یہاں آئیڈینٹیفائی کروں گا, یہ آپ بینڈز اینڈ ٹرائبس ٹو لیسر ڈگریز, بینڈز اینڈ ٹرائبس میں بھی یہ آئیڈیاز اپلائی ہو رہے ہیں کہ جی ضرورت کیا ہے, وائی از پولیٹیکل آرگنائزیشن نیڈیڈ. So to a certain degree and to a certain extent with variations, these types of intentions are also relevant for other forms of political organization. So جو پہلا یہ فارم ہے وہ ہے voluntaristic state formation کا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے voluntaristic state formation. اس میں some theorists suggest that those engaging in specialized labor voluntarily gave up their autonomy in exchange for perceived benefits. اب اس میں جو تھیورسٹ ہیں انہوں نے دیکھا کہ جی لوگ جو ہیں اوور ٹائم مختلف سوسائٹیز میں جب بالخصوص جب پیسٹورل اینڈ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کے لوگ ذرا سیٹل ڈاؤن کر گئے, ایگریکلچر انٹینسو ایگریکلچر ہو گیا, انڈسٹریلائزیشن آئی, تو اوور ٹائم پیپل بگین ٹو اسپیشلائز. اب کھانا جو تھا وہ ناٹ ایوری سنگل ہیومن بینگ واز نیڈیڈ ٹو produce food in order to survive. 10 people could produce food for 100 people. With the use of technology, 100 people could produce food for 10,000 people. So all those other people started doing other things that were needed by society, and increasing complications, increasing sophisticated market mechanisms have allowed us to exist in the kind of socio-economic setups that we exist in today. So یہ جب چیزیں ہوتی گئیں تو ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جی ہمیں کوئی سسٹم تو چاہیے نا جو ہمیں آرگنائز کر سکے.
پولیٹیکلی ہمیں آرگنائز کر سکے. سو یہ آئیڈیا ہے آف دا والنٹرسٹک اسٹیٹ سسٹم. سو انہوں نے کہا کہ یہ جی ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم ذرا اپنی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ہم والنٹیرلی جو ایک سسٹم میں انویسٹ کریں, اور وہ سسٹم کی ذمہ داری ہو, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری کانسٹنٹ ٹینشن جو ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور اپنی انٹرسٹ کو ایک اپنی جو ہماری ڈیلنگز ہیں اس کو ہم مانیٹر کریں. اس سے بہتر ہے کہ کوئی قانون ہو جو سب کے اوپر لاگو ہو اینڈ ہمارے اوپر کندھوں کے اوپر سے یہ ٹینشن ہٹ جائے. سو اٹ واز ویری مچ اے والنٹرسٹک ٹائپ آف ایکسچینج کہ جی ہم اپنی اٹانومی دے دیتے ہیں فار دی آئیڈیا آف سم آرگنائزیشن اینڈ یو نو a system that can take care of these basic requirements that are needed for human survival. So theorists یہ کہتے ہیں کہ جی essentially voluntarily لوگوں نے جب وہ ان کی ضرورتیں بڑھیں تو انہوں نے دیکھا کہ جی سیاست کی بڑی سخت ضرورت ہے, سیاست کی اور سیاسی آرگنائزیشن کی انسان کے لیے, انسان کی ضرورتوں کو میٹ کرنے کے لیے, پرٹیکولرلی جب کمپلیکسٹی بڑھتی ہے تو اس کی ضرورت ہے. اور انہوں نے خود ہی والنٹیئر کیا کہ جی اسٹیٹ کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اب دا نیکسٹ پوائنٹ ہیئر از دیٹ پولیٹیکل انٹیگریشن کین میڈیٹ بٹوین اینڈ پروٹیکٹ interests of varied groups and provide them economic superstructure required for specialization. اب یہ بات جو تھی, یہ چائلڈ ایک تھیرسٹ تھے, انہوں نے 1936 میں مختلف قسم کی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی جو ایگزامپلز انہیں نظر آئے, انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے, یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ گوگل پہ جا کے یو کین ایون ریڈ مور اباؤٹ دس, بٹ بیسکلی یہ چائلڈ نے یہ دیکھا کہ جی اسپیشلائزیشن میں ایک سپر اسٹرکچر جو ہے اس کی بہت ضرورت ہو گئی. جب لوگوں نے اب کئی جو تھا وہ کئی لوگ کمہار تھے یا کئی لوگ جو میٹل کا کام کرتے تھے, لوہار تھے, تو اب وہ کھا تو نہیں سکتے تھے اپنے پروڈیوس کو, مگر ان کے جو وہ چیز پروڈیوس کرتے تھے اس کی ایگریکلچر میں بہت ضرورت ہوتی تھی. تو پھر ایگریکلچرسٹ جو تھا وہ ان کو یا مارکیٹ میکنزم کے ذریعے یا بارٹر کے ذریعے ہی وڈ گیو دم an art in exchange for those tools, in exchange for vessels. اب میں آپ کو ظاہر ہے آسان سی مثال دے رہا ہوں, بٹ آئی مین اس میں یو کین امیجن لیولز آف سوفسٹیکیشن اینڈ ٹرائی ٹو تھنک آف انٹرنیشنل ٹریڈ فار ایگزامپل. اب وہ بھی اسی طرح کے بیسس پہ ہوتا ہے کہ اکنامک سپر اسٹرکچر جو ہے اس میں لوگ اپنے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز پروڈیوس کریں, وہ اپنی ایجوکیشن میں, تعلیم میں, اسکلز حاصل کرنے میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, knowing کہ when they do this they will get rewarded in the form of cash and then they can purchase through the market mechanism the other requirements. They can even hire people to help them in carrying out household chores. اور اس میں complications بھی ہیں. I mean the fact being کہ some people are paid much more than other people for seemingly doing the same type of work. and یہ اس طرح کی ہم controversies جو ہیں یہ already discuss کر چکے ہیں. and مطلب just that ہم نے discuss کر لی ہیں. I mean they are things that are continually changing and becoming more complicated and things that deserve our constant attention. So the point here is to come at those problems from another angle and to be able to realize the underlying implications of those problems. So کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی اب یہ جو پولیٹیکل انٹیگریشن کی جو ضرورت تھی وہ اسپیشلائزیشن کی وجہ سے لوگوں نے فیل کیا کہ جی ہمارے اوپر ہم والنٹیئر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک اکنامک سپر اسٹرکچر کی ضرورت ہے, ہم اسپیشلائزڈ کام کرتے ہیں, ہمیں کوئی ایک سسٹم چاہیے جو ہمارے اسپیشلائزڈ کام کا معاوضہ جو ہے, معقول قسم کا معاوضہ, وہ ہمیں مل جائے وداؤٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ پیپل کہ جی آپ میرے سے یہ لے لیں کیونکہ مجھے آپ سے وہ چاہیے. سو یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ ایک اکنامک رولز کو اسٹیبلش کرے اور جو رولز بریک کریں ان کو پنش کرے. وی ڈونٹ وانٹ دس رسپانسبلٹی. تو انہوں نے والنٹیئر, ایک تو یہ تھیری ہے کہ لوگوں نے جی خود والنٹیئر کیا. ناؤ ایک اور انٹرسٹنگ تھیری جو ہے وہ ہے ہائیڈرولک تھیری آف اسٹیٹ فارمیشن.
ہائیڈرولک تھیوری آف اسٹیٹ فارمیشن کیا ہے کہ اسمال اسکیل فارمرز ان ایرڈ اور سیمی ایرڈ ایریاز آلسو voluntarily merged into large political entities due to the economic advantage of large scale irrigation. اب یہ بھی جو theory ہے یہ since the last 50 years this kind of a theory has been around. This again is looking at the cultural or human compulsions, if you will, of political organization. And اس تھیری میں یہ بھی ایک والنٹرسٹک تھیری ہے. آپ اس کو چاہے الگ اس کے اوپر فوکس کر لیں یا اگر آپ اس کو جو والنٹرسٹک ہم نے جو پہلے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا آپ اس تھیری کے اندر اس کو ایک سب تھیری سمجھ لیں. مگر یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی ہائیڈرولک جو نوشن ہے کہ جی پانی کے ارد گرد مطلب پانی کی ضرورت کے ارد گرد پولیٹیکل آرگنائزیشن اور پولیٹیکل فارمیشن جو ہے وہ ہوئی, یہ اس تھیری کا فوکس یہ ہے کہ اٹ از لوکنگ ایٹ دی آئیڈیا آف اسمال اسکیل فارمرز, آف لارجر فارمرز. جب انٹینسو ایگریکلچر ہونا شروع ہوا تو پیپل دیم سیلوز ریئلائزڈ کہ جی پانی اپنی فیلڈز میں لانا اور ایگریکلچر کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. اس کو مینٹین کرنا, اریگیشن کے سسٹم کو مینٹین کرنا آسان کام نہیں ہے. ناؤ یہ ایک بہت اہم ضرورت تھی ٹو انکریز دا ییلڈ آف فوڈ, کہ پیداوار کھانے کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, پریشر ہے, آہستہ آہستہ کمرشلائزیشن آف فوڈ بھی ہو گئی ہے کیونکہ آپ اپنی ایگریکلچرل پروڈیوس کو باہر بھیج کر آمدنی بھی کما سکتے ہیں, وچ از میجر وے فار پاکستان ٹو ارن فارن ایکسچینج. ہم تو اپنی یہاں سے جو کاشتکاری ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بھی بہت ممالک کرتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ جی اب یہ اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ جو میسو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کے لیے آپ کو اریگیشن میں بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. اب اریگیشن کا سسٹم جو ہے وہ ایک کسان تو نہیں سنبھال سکتا, یا اگر کہ اس کو بنانے کے لیے جو انویسٹمنٹ درکار ہے وہ ایک انڈیویجول فارمر جو ہے اس کے بس کی بات نہیں. سو اٹ واز دس ریئلائزڈ کہ جی فار irrigation to take place it is necessary to have a political organization, a system that can maintain the irrigational system, the administrative system جو بیوروکریسی کا جو نظام ہے جو ایڈمنسٹر کرے اریگیشن کو. اب یہاں پر آپ اس ملک میں اور ملکوں میں دیکھ لیں کہ اریگیشن کی ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, اب اس کو چلانے کے لیے ایک پورا باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے. سو وہ نظام جو ہے وہ پھر ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہی پرووائڈ کر سکتی ہے. سو یہ پھر ایک سب تھیری آپ سمجھ لیں کہ لوگوں نے خود والنٹیئر کیا, کھانا ایگریکلچرل جو پروڈیوس تھی اس کو انکریز کرنے کے لیے یہ ضرورت فیل ہوئی کہ جی وی نیڈ ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے پولیٹیکل انفراسٹرکچر جو اریگیشن کے سسٹم کو مینٹین کر سکے. سو آہستہ آہستہ وتھ ٹائم, کیونکہ اگر آپ ان ٹائم دیکھیں, آپ انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھ لیں, نائل ویلی میں جو سویلائزیشن تھی وہاں پر پولیٹیکل سسٹمز ان پلیس تھے اینڈ وہاں پر اریگیشن کے تحت کاشتکاری ہوتی تھی. تو تب سے یہ آئیڈیا آف پولیٹیکل فارمیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اب دا لاسٹ تھیری دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ, اب یہ ذرا تھیری جو ہے یہ والنٹرسٹک جو انسانوں نے خود جو والنٹیئر کیا کہ جی ہم اپنی جو سینس آف انڈیپینڈنس ہے وہ ہم بشک لوز کر جائیں مگر وی ڈونٹ وانٹ دس رسپانسبلٹی آن آر شولڈرز, تو دے والنٹیئرڈ ٹو گیو اوے اٹانومی. ایک تو وہ آئیڈیا ہو گیا جو کہ ہم نے دیکھا کہ جی ہائیڈرولک اسٹیٹ سسٹم اگر تھا یا جو والنٹرسٹک میکنزم تھا جو کہ اسپیشلائزیشن کی وجہ سے لوگوں نے فیل کیا کہ جی ہم خود ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن کا سسٹم ہو, تو لوگ ہیپیلی انہوں نے والنٹیئر کیا. ایک تو وہ نظریہ ہے اور ہم نے دو جو تھیریز ہیں اس کی ہم نے مینشن کی ہے. اب یہ جو تھیری ہے یہ دس از سلائٹلی ڈفرنٹ, اٹ ٹیکس اے ڈفرنٹ ویو اینڈ
اٹ سیز کہ جی یہ والنٹیئر نہیں ہوتا, پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے تو صحیح مگر یہ ایک کوورسو میکنزم کے تحت فارم ہوتی ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن. سو ناؤ لیٹس گو ٹورڈز دس آئیڈیا آف کوورژن کہ کوورژن کیا ہے اور یہ تھیری جو کوورسو تھیری ہے یہ کیا کہتی ہے. اب ادر ایکسپلینیشنز such as that offered by Carneiro hold that states developed as a result of warfare and coercion rather than voluntary self-interest. So یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی والنٹری سیلف انٹرسٹ ہے وہ لازمی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے جو تھیرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئرژن زبردستی جو ہے وہ سسٹمز پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے. I mean they look at the idea of colonization for example, جو مطلب اگر آپ 150 سال پہلے ہسٹری میں جائیں تو you see these European powers having established their own administrative structures around the world, in Africa, in Asia. اور اگر آپ اس سے زیادہ مزید ہسٹری میں پیچھے جائیں تو ہم جب امپائرز کی بات کرتے ہیں تو امپائرز بھی یہ کرتے تھے, وہ بھی اپنا پورا پالیٹکس کا جو نظام ہے چاہے وہ ایمپرر کے تحت, چاہے وہ یہاں پر آ کر اگر لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ بھی کر رہے ہوتے تھے in order to take back wealth to their empire. The idea was that یہاں کے جو مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں in order for the empire to be consolidated, ان کی زندگی پر بھی اثر تو آتا ہے. سو ان کے بھی جو اپنے سسٹمز ہیں ان میں اپہیول آتے ہیں, کلچرل چینجز آتے ہیں, ڈیفیوژن ہوتی ہے. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں, now we have to be able to see the interlinkages and the interrelations. اب یہ جو trying to present a theory is not a joke, you realize, I mean, because یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے to be able to say something which can have a broader application. So اب یہ جو تھیری ہے, اب یہ بیسکلی یہ ہائپوتھیسس پیش کر رہی ہے کہ جی جو بیسک باٹم لائن جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن کی وہ کوورژن ہے. دیٹ از ناٹ والنٹری سیلف انٹرسٹ کہ جی ہاں ہمارے فائدے میں ہی ہے کہ کوئی اسٹیٹ کا نظام ہو جو یہ ساری رسپانسبلٹی لے, کہ کاشتکاری ہو یا ہم جو بالخصوص اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اس کا ہمیں معاوضہ ملے اور ہماری انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو, ہماری پرائیویٹ پراپرٹی پروٹیکٹ ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی بات نہیں تھی. اگر آپ وارفیئر دیکھیں, بالخصوص اگر آپ یہ دیکھیں کہ امپائرز پھر اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کیسے وارز ویج کرتے ہیں, کیسے ایکسپینشنز کرتے ہیں, کیسے کالونائزیشن ہوئی ہے, تو یو ول ریئلائز کہ پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں وہ مسلط کیے گئے ہیں لوگوں پہ. دے ہیو بین امپوزڈ, they were not voluntarily embraced by the people. اب you have to take a look at history and realized کہ زبردستی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے زیادہ تر اس طرح اسٹیبلش ہوئی ہے, نظامز جو سسٹمز ہیں وہ ان پلیس تھرو کوورژن آئے. سو دس از سم تھنگ دیٹ is deserves also does deserve attention, because when we look at the world, when we look at the circumstances of the world, we can find evidence for both type of theories. This is the interesting thing about a theory, that you can sit in front of your television and notice when you put on the news that there are people who seem to be doing well and who seem to be happy that there is a legal system in place. They look forward to be able to be rewarded in that kind of a system. But there are also, on the other hand, people who are obviously not happy. They criticize the system the way it is, and they feel that it is an unfair system and it is a system that is imposed on them. اب یہ تو within given states to certain extents یہ آپ اس طرح کے نظریات جو ہیں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائیں گے. سو ایویڈنس دونوں طرف کی ہے, اینڈ جو تھیرس ہیں وہ ان کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ they take the evidence that supports
their theory and they try to take evidence at large. وہ تو پورے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی زیادہ ایویڈنس جو ہے وہ ہماری تھیوری کو ری انفورس کر رہی ہے یا ہمیں تھیوری کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. سو حالات کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں, اینڈ حالات جو ہیں ایز کلچرل اینتھروپولوجسٹ وی ناؤ ریئلائز کہ حالات کے بھی لیئرز ہیں. آپ حالات اپنی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کی اپنی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ایک نیوٹرل آبجیکٹو قسم کے اینگل سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کے حالات کو کہ ان کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, ان کے کلچرز بلیفس کیا ہیں. سو آل دیز تھنگس آر آف ریلیونس اینڈ امپورٹنس ٹو کلچرل اینتھروپولوجسٹ. اب میں نے آپ کو آج جان کر آئی تھنک لائک آئی ہیو ڈن بفور آلسو, میں نے آپ کو بیسکلی ایک تھیری جو تھی اور جو ایک اسٹینڈرڈ ہمارا فوکس تھا آج, اس کے علاوہ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو پل ان ویریس آئیڈیاز فرام ریسنٹ لیکچرز اینڈ فرام کرنٹ سرکمسٹانسز, تاکہ آپ ریئلائز کریں کہ جی یہ ایک جو تھیری ہے یہ کٹ اینڈ ڈرائی تھیری نہیں ہے, اور یہ تھیری ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ تھیریز جو ہیں یہ 100% ٹرو ہوں, because there is current research going on, and some of that research can be used to refute or reinforce such theories, and we ourselves should be able to think about the world with reference to these theories, and that is what cultural anthropology tries to do. So اب having said this, میں آج کا جو لیکچر ہے وہ ریپ اپ کرتا ہوں, اینڈ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی اسی موضوع پہ, کیونکہ سیاست اتنا پرویسو ٹاپک ہے تو ہم ایک اور لیکچر اس کے اوپر اسپینڈ کریں گے, مگر آج کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.